آج افطار کے موقع پر جو پیشنس ختم ہوتی جا رہی ہے لوگوں میں، ہے نا، عدم برداشت، بالکل برداشت ختم، یہی انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا۔ اور یہ بنیاد بنتی ہے صلہ رحمی کی جب ہم کسی کو برداشت کرنے کو ہی تیار نہیں ہوتے۔ جی بالکل صحیح۔ مفتی صاحب، ہمارے معاشرے میں برداشت، جس طرح صابری صاحب نے بھی کہا کہ بالکل ختم ہو چکی ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ دیکھیں، عدم برداشت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، چونکہ انسان بنیادی طور پہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ریئیکٹ بہت جلدی کرتا ہے، اپنی چیزوں کو محسوس بہت جلدی کر لیتا ہے، اپنی بے عزتی کو بڑی جلدی محسوس کرتا ہے، پھر اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ کئی لوگ نہیں بھی کرتے لیکن زیادہ تر جو اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ فوراً اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جلد بازی کا اور عدم برداشت کا انجام ہے، اس سے بے خبری بہت زیادہ ہے۔ یعنی اس کے بدلے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر عقل اور دماغ کھلتا ہے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل مزاجی کا سبق پڑھایا ہے، درس دیا ہے، اس سے آگاہی نہیں ہے، وہ پڑھایا نہیں گیا ہے، وہ بتایا نہیں گیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اصحاب اور اولیاء کاملین نے جو برداشت کر کے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے، وہ ہم نے نہیں بتایا۔ اگر ہم اپنی قوم کو بتائیں کہ حضرت امام زین العابدین ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو کسی نے بدتمیزی کی اور آپ کے اوپر چادر تھی، آپ نے چادر اتار کے اس کو تحفے میں دے دی، بدتمیزی کے بدلے میں چادر اتار کے تحفے میں دے دی اور ساتھ میں 1000 درہم بھی دے دی۔ اللہ حضرت امام جعفر صادق جو تھے، ان کا غلام آیا اور اس نے پانی اوپر گرا دیا، تو آپ نے تیز نظروں سے جب دیکھا تو اس نے آگے سے قرآن پڑھا، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے۔ کہ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں غصہ پی گیا، کہتے ہیں والا عافین، اور وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ کہا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اور پھر آگے اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہا تمہیں آزاد بھی کیا اور یہ 1000 دینار بھی لے جاؤ، کوئی بزنس کر لے۔ تو مطلب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اگر پڑھائی جائیں تو پھر برداشت بھی آئے گی اور مسائل حل بھی ہوں گے۔ قبلہ، یہ ادب برداشت اس بنیاد پر جو سرکشی ہے، جو شیطان کی سرکشی کا باعث بنی کہ میں بہتر ہوں، اس کے پیچھے بھی وہ کار فرما ہے، شاید اسی لیے اتنی اہمیت اس کو دی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، اسی لیے تو ہم میں برداشت نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمیں عدم برداشت کے اسباب پہ غور کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جس ملک کی آبادی 23 کروڑ سے تجاوز کر رہی ہے۔ نوجوان بے روزگار ہیں، سڑکوں پہ جائیں تو قانون کی پابندی کوئی نہیں کرتا۔ جو ملک زراعت رکھتا ہو اس ملک میں آٹا نہ ملے، نوجوانوں کو تعلیم نہ ملے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جو عدم برداشت کو عام کرتا ہے۔ یہ اسباب گویا اس کو یوں سمجھا جائے کہ اگر کوئی خوشحال ہے تو شاید اس میں برداشت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو ٹھنڈی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، بڑی گاڑی میں، وہ بڑے سکون سے آرام سے جا رہے ہوتے ہیں، قانون کی بھی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، وہ خوش مزاج بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جیب بھری ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں جائیں، یورپ جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، بہت سکون سے ہر کوئی اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک کامنیس ہوتی ہے، ایک پیسفل ایٹماسفیئر ہوتا ہے۔ تو یہ اصل جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ کسی اور پلانٹ کا معاشرہ ہے، یعنی ہمارا دنیا سے کوئی ایسا لگتا ہے کہ ربط نہیں ہے، ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ اب آپ دیکھیے نا کہ آپ ٹاک شوز دیکھتے ہیں یا آپ ہمارے جو رہنما جن کو ہم کہتے ہیں، آپ ان کا رویہ دیکھ لیں، اتنا عدم برداشت پر مبنی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عوام کا جو مزاج ہے وہ بناتے ہیں مذہبی رہنما اور سیاسی رہنما بناتے ہیں، جو مربی جن کو ہم کہتے ہیں، تربیت کرنے والے۔ تو در حقیقت کہیں سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ نوجوانوں کے لیے یہاں پر پلے گراؤنڈ نہیں ہے، وہ بیچارے سڑکوں پر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ سنیچنگ نہیں کریں گے، ڈاکے نہیں ڈالیں گے، چوریاں نہیں کریں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ریاستیں اپنے شہریوں کو انگیج کرتی ہیں، ایک مثبت ایکٹیویٹیز میں ان کو مصروف کرتی ہیں، ان کے لیے تعلیم کے بڑے مواقع ہوتے ہیں، ان کے لیے روزگار کے بڑے مواقع ہوتے ہیں۔
تو ان کو اپنا مستقبل اچھا نظر آتا ہے، جی ہاں تو سر، وہ ان معاشروں میں پھر جی ایک ہاں، برداشت کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے۔ بالکل کراچی جیسا بڑا شہر جو میں تو ساری زندگی وہاں گزری، وہ اسی کا شکار ہوا، یعنی عدم برداشت نہیں ہے۔ برداشت کیوں نہیں رہی کہ جب وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی، امانت رسول صاحب نے بڑی خوبصورت طرح اشارہ کیا، جب وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ناانصافی کو دیکھے گا اور وہ اس غیر منصفانہ تقسیم کو کہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، جس کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں، جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو پھر وہ برے کام کے لیے ابھارتا ہے وہ اس چیزیں اس کو، اور پھر جو ہوا کراچی میں وہ سب نے دیکھا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ امانت صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے، یعنی سیاسی عدم استحکام بھی وجہ ہے، معاشرتی ناانصافی بھی وجہ ہے، اور جیسے آپ نے کراچی میں بات کی، خیر وہاں پر تو پھر آپ کو پتہ ہے اور فیکٹرز بھی لسانی تھے، تعصب بھی تھا اور بھی کچھ ایسے معاملات تھے۔ لیکن سر وہ دکھائی گئی تھی نا چیزیں، جی مقصد لسانی تعصب بھی جو تھا اس میں یہی چیز تھی نا کہ بھئی آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ہاں جی بالکل تو با اٹھ کھڑے ہو، ایسا ہی یعنی یہ وہ عدم برداشت کو ہی جو ہے وہ ہوا دی گئی تھی ایسا ہی ہے، لسانیت کے نام پہ۔ ایسا ہی ہے۔ جی ہاں اب دیکھیں یہاں پر اصل ضرورت یہ تھی کہ معاشرے کا ہر طبقہ ان نوجوانوں کے ذہن سازی کرتے، جی مثلا جو سیاسی رہنما ہے اگر وہ برداشت دکھاتے تو شاید نوجوان جو ہے وہ بھی برداشت کا مظاہرہ کرتے۔ اگر بالکل۔ پارلیمنٹ میں ہمارے ایم این ایز آپس میں باہم دست و گریباں ہوں گے ہاں تو ان کا سپورٹر ہم کیسے جو ہے یہ اس سے امید رکھیں کہ وہ اپنے حلقے میں پیار محبت سے بات تو کریں؟ زیادہ کرے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں معاشی حوالے سے، تو جب ایک شخص ہے کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کرنے کو کچھ نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنا رد عمل دکھانا ہے، اور رد عمل یہی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں کسی بھوکے سے اگر پوچھو 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 4 روٹیاں ہوتی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے اس کے ذہن میں جو چیز چل رہی ہے وہ اسی چیز کو باہر نکالے گا۔ تو سیم یہی چیز ہے کہ جب وہاں پر معاشرتی ناانصافی ہے تو ایک اس کی یہ بھی وجہ ہے، اور جیسے اشفاق مدنی صاحب نے بھی بہت خوبصورت اشارہ کیا کہ مختلف اگر ہم شخصیات کو دیکھیں کہ جن کے ذریعے ہم ذہن سازی کر سکتے ہیں، بالکل صحیح، وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہماری رول ماڈل تو ہے، بالکل صحیح۔ لیکن آج کا کیا انسان یا مسلمان وہ ریاضت کر سکتا ہے، وہ تزکیہ نفس کرتا ہے؟ اب مثلا امام علی زین العابدین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جب واقع حرہ ہوا اور اس کے بعد وہاں پہ رات کو یزید کا لشکر جا رہا تھا اور حسین بن نمیر اس کے ساتھ کچھ سپاہی تھے، ان کے پاس کھانے کو اناج نہیں تھا، سامنے سے امام علی زین العابدین علیہ السلام آ رہے تھے، تو حسین بن نمیر نے کہا، ان سے کہتے یہ حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے چونکہ، اب اس نے کہا کہ ہم یہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں کچھ اناج دے دیں۔ امام علیہ السلام نے کہا چلو میرے ساتھ گھر، اپنے غلاموں سے کہا انہیں اناج دے دو۔ حسین بن نمیر وہ اناج لے کے مالی معاونت لے کے کہتا ہے شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا میں تجھے جانتا ہوں، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے۔ اوہ اللہ، یہ میرا خیال بات میرا کہنا بہت آسان ہے، یہ ہمارے ناظرین سامعین کا سن اللہ لینا۔ اللہ، یعنی دیکھیے ہمارے سامنے اگر ایک شخص اس کے قاتل سے تعلق صرف ظاہر ہو جائے تو لوگ قتل کر دیتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے ہمیں دکھایا کہ نہیں، نہ اس کے سامنے اظہار کیا بلکہ اسے گھر لے کے گئے، اس کی مالی ضروریات پوری کی، جو اسے احتیاجات تھی وہ پوری کی، اور اس نے کہا شاید نہیں پہچانا، تو آپ نے اظہار کیا، اور امام نے کہا اس لیے تمہارے اور ہمارے عمل میں فرق ہے، کربلا میں ہم تمہارے لوگوں کے مہمان تھے اور اب تو ہمارا مہمان۔ واہ واہ۔